اس وقت عمران خان صاحب نے ایک روش بنائی بھی ہے پچھلے 8 ماہ سے. یہ 2014 سے جو ان کا چلتا آ رہا ہے بھائی اللہ کا واسطہ ہے, آپ کو اریسٹ نہیں ہونا, آپ این آر او لے لیں, آپ بات کریں, آپ اپنے آپ کو چھڑوا دیں. اب ان کو پتا ہے نومبر کے بعد کھلا کھیلیں گے, پاور پلے اب پی ایم ایل این کا ہے, اور عمران خان صاحب کا یہی مسئلہ ہے, وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ملک میں کون سی معیشت, کون سا استحکام اور کون سی تہذیب اور کس سے بات چیت ہوگی, یہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے تھے کاظمی صاحب کہ ایک تو خیر یو کم ٹو دا شو دا فرسٹ ٹائم, ویلکم ٹو یو. یہ مجھے بتائیں کہ یہ سنا جو بات کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑا وزن ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جوئش لابی ہے, یہ تو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے آئے تھے, پتہ نہیں کہاں سے ہوائی باتیں یہ ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف سے عمران خان صاحب یعنی کہ ایک بات ایک دن, دوسری بات دوسرے دن, اور یہ بات تو ہم نے دیکھ لی ہے کہ آخر کار یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ نے کسی آئین اور قانون کے تحت تو چلنا ہے نا. اب آپ میں کہوں کہ جی اطہر کاظمی سے کوئی خدا نخواستہ برا انسان ہی نہیں ہے, میں کس زاویے میں کہہ رہی ہوں, کوئی اٹ ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف ٹچ اسٹون, چاہے قانون ہے چاہے آئین ہے. تو یہ مادر پدر ذات جو جس کے دل میں چاہ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے, تو یہ کس طرح بات آگے چلے گی؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ٹو بی آنیسٹ ایسا. لیکن میں تھوڑا سا جو میرا ڈس ایگریمنٹ ہے اس پہ کہ یہ کوئی ایک دم سے چیز نہیں آئی ہے, یہ ہماری سیاست کی روش رہی ہے. محترمہ بی بی کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس ملک کے اندر, اس زمانے میں جب آئی جی آئی بنی تو ایک نعرہ ہوتا تھا یہ 9 ستارے چاندی کے سارے بچے آگے. پھر بھی اس زمانے میں جب بیگم نسیم ولی صاحبہ اتحاد کو ہیڈ کر رہی تھیں, اس بھٹو صاحب کے دور میں ان کے حوالے سے کس قسم کے نعرے لگتے, یہ وہ ساری نصرت بھٹو بھی اور بیگم نسیم ولی صاحبہ کے حوالے سے بھی. تو یہ ہماری سیاست کا ایک پرانا وتیرہ رہا. اب ہوا یہ ہے کہ ود سوشل میڈیا, ود ڈیجیٹل میڈیا, یہ ایک دم سے ایکسپلوڈ ہو کے آپ کو سامنے نظر آتا ہے اور سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم نوجوانوں کو بلیم بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی تم بد تہذیب ہو, غیر شائستہ زبان استعمال کرتے ہو, لیکن جب دیکھیں سیاست یہاں تک پہنچ جائے کہ ایک سیاسی جماعت کے سپورٹرز کو آپ ایک مسوجنسٹک گالی سے نکلا ہوا غلیظ لفظ استعمال کریں ان کے لیے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ کون سا لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے اور وہ کس گالی سے نکلا ہوا ہے, پھر آپ یہ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ نوجوان آگے سے شائستگی سے جواب دیں گے. دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں خود بھی سوچنی چاہیے کہ ہم نے یہ معاشرہ بنایا کس طرح, یہ ٹرینڈز بنائے کس طرح, لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ مزید بدتمیزی, اس کا حل یہ ہے کہ جو لوگ کرتا درتا ہیں, جو لوگ سیاست میں کرتا درتا ہیں, جن کی سے ہے, چاہے وہ مولانا صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, میاں صاحب ہوں یا کوئی اور معزز شخصیت ہو, ہر کسی نے ایک کانشیس ڈیسیجن لینا ہے کہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو جو ہمارا ڈسکشن کا ڈسکورس ہے کیا وہ سیولائزڈ ہوگا یا پھر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. تو میرے خیال میں مجھے فی الحال تو اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی, لیکن بہتری اسی صورت میں آئے گی جب یہ لوگ خود ایک کولیکٹیو فیصلہ کریں گے کہ ہم نے چیزوں کو کس طرف لے. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی دیکھیں نا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اچھا بات کریں, لیکن کل بات کی ہے تو لوگوں نے کچھ نے کہا جی اچھا بہت اچھی بات ہے, اور کچھ نے کہا کہ وہ فیل ہو گئے ٹوٹلی تو اس لیے بات کو تیار ہیں کرنے کو. تو آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ جی نہیں ایسے نہیں ایسے, تو یہ ایک ہم کیا بھنور میں پھنس گئے؟ دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خان صاحب نے ایک پیشکش کی اور اس کا آگے سے جس طریقے سے کہا گیا کہ جناب ہم تو بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں. کس نے کہا انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ جس جو آج جو تاثر ملا جس نہیں, میں آپ کو میں فیکٹس بھی بتاتی ہوں. جیسے کل ہمارے شو میں خواجہ آصف تھے, انہوں نے کہا جی بالکل بڑی اچھی بات ہے, رانا صاحب نے بھی فرمایا, ہاں اور ران صاحب نے بھی کہا. تو مطلب پھر یہ کہہ دینا کہ سب نے کہا جی ہم نہیں, انہوں نے کہا تو ہم تو بات ہی کریں گے تو بات بنے گی نا آگے. خواجہ صاحب نے تو کہا یہ تو عمران خان سے نے کی جو اپنی پرانی پوزیشن ہے, باتیں پرانی, انہوں نے تو ایک تعریف, حالانکہ پتہ ہے وہ کتنی سخت بات کرتے ہیں, انہوں نے تعریف کی کہ جی اچھا. تو یہ تو نہیں کہ بالکل انیشل رانا صاحب کی طرف سے بھی اس طرح رسپانس آیا, لیکن پھر اوور آل اب اگر آپ رسپانس دیکھیں, آپ شیر علی صاحب کو دیکھیں, دیگر دوستوں کو دیکھیں, نون لیگ کے دیگر حکومتی, انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس کا لانگ مارچ بھی ناکام ہو گیا, اس کی یہ چیز. تو کیا خیال ہے, یہ تو سیاست میں ہوتا ہے, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پر جس طرح اگین جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ ہر کوئی ریئیکشنری موڈ میں ہے کہ اس نے یہ ٹویٹ کر دی, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ جو ہے چیزیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے دیکھیں کچھ چیزیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں, کچھ چیزیں جو سیاستدان دیکھتے ہیں, لیکن جمہوریت میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ ہے جمہور کا. جمہور کیا دیکھ رہا ہے, ان کا کولیکٹیو وزڈم جو ہے کیا اس کے اوپر بھی ہم ریلائی کریں گے.
ہم یہاں پہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, سیاستدان بھی کر سکتے ہیں, پر ان کا کولیکٹیو وزڈم جو ہے آپ کو الیکشن ڈے پہ نظر آتا ہے. بالکل وہ یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی 6-7 مہینے پہلے گورنمنٹ ختم ہوئی, ایک دن بھی آپ گنوا دیں جس دن خان صاحب نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کی ہو. گولی بھی جس وقت لگی تو اس وقت بھی باہر آ کے انہوں نے ہاتھ اوپر کر کے وہ ایک طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر, یہ وہ دیکھتے ہیں. دوسری سائڈ پہ ان کے مقابلے میں جو نیریٹو لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ 3 سال سے غائب ہیں. ابھی بھی وہ جو عملی سیاست ہے, عوامی سیاست ہے, اس میں سے وہ لوگ غائب ہیں. عمران خان تو ایک طرح سے الیکشن موڈ میں ہیں, وہ ایک طرح سے الیکشن کمپین چلا رہے ہیں آلموسٹ 7-8 مہینے سے. تو اس وجہ سے یہ سوٹ نہیں کرتا موجودہ حکمراں اتحاد کو کہ وہ فوراً انتخابات میں جائیں. اور اس میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ پھر اکانومی کی بھی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی حل نکلے گا کوئی فوری, جب تک ہم جمہور سے ان کی رائے نہیں لیں. اچھا اس میں ایک بات ہے, اس سے پہلے کہ ہم بریک میں جائیں, دیکھیے بہت سی رائے ہیں, بہت سی باتیں ہیں, بہت سے لوگ ہیں, لیکن آپ نے نظام جب چلانا ہے تو آپ نے کوئی آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے یا نہیں چلانا. دیکھیں نا, الٹیمیٹلی 120 ملین پیپل کے شاید 1 ملین خیالات ہوں, لیکن آپ کا جو ڈھانچہ ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آئین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے, اور یہ تو آج کہہ دیا نا انہوں نے مونس لائی نے کل کے بھائی جنرل باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ٹوٹ کے اور واپس جائیں عمران خان صاحب کے پاس, تو ہم ان کے کہنے پہ چلے, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. اب یہ گھر گئے تو اب بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئین کے مطابق چلے گی آگے, بھلے سے آپ کہیں کہ جی ان کو, عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ باقی اتحادیوں کو نہیں کہا کہ جی آپ ووٹ مجھے دیں, انہوں نے ان کو روکا نہیں. آخر میں تو عمران خان صاحب نے یہ کہا چلو جی امپورٹڈ ہونا ہی تو, لیکن روکا نہیں انہوں نے. تو پھر وہ پرانی بات بھی ہے نا کہ بھئی 2018 میں کیا ہوا. جنرل باجوہ صاحب نے کہا, جہاں ہم بھی موجود تھے, کہ ہاں بھئی زیادتی ہوئی ہے کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ. میرا کہنے کا مطلب یہ تو ابھی جمہور پر تو جب آئیں گے نا جب ٹائم آگا. اس میں اگر آپ کی اجازت سے نسیم ایک چیز عرض کر دوں. ایک تو چیز یہ ہے کہ بالکل آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین کا حصہ ہے, نئے انتخابات کا مطالبہ, لانگ مارچ کرنا, احتجاج کرنا, یہ بھی اسی آئین کا حصہ ہے. دوسری بات جو مونس الائی صاحب نے بات کی ہے, اور آج حکومتی معزز شخصیات اس بیانیوں کو لے کے آگے چلیں, یہ دیکھیں یہ جو مونس صاحب نے بات کی یہ تو نفی کرتی ہے فوج کے بیانیے کی, یہ تو نفی کرتی ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی کہ ادارہ تو بالکل نیوٹرل تھا. جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ پچھلے سال جولائی میں میرے پاس 5-6 آئے پی ٹی آئی کے یہ کابینہ کے ممبرز نے کہا جی آپ کچھ کریں گے دیکھیں گے. تو ہم تو نہیں مانتے کہ 2021 سے لے کے فروری سے یہ اے پولیٹیکل ہے فوج, ہم تو نہیں مانتے کیونکہ یہ حقائق ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت جو بیان کی مونس الائی نے, وہ تو جنرل باجوہ تو پی ٹی آئی کے فیور میں بول رہے تھے, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اس میں نسیم یہ نا کہ مونس نے تو 35 اور بیان دیے ہیں, اگر پھر تو ہم ان کو بھی مانیں یا اس کو گاسپل ٹروتھ مان لیں, جدھر جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو مان لیتا ہے. نہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے ہی از ناٹ ڈینائنگ اٹ نا. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے تو عمران خان صاحب کے لیے سمندر کا رخ بدل دیا. تو پھر آپ کہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہ ووٹ آف جو نو کانفیڈنس آیا سنا, مجھے تو لگتا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے کٹی کی پالیسی اپوزیشن کے ساتھ چلائی فور 3 ایئرز, اپوزیشن بھی تو تنگ آ گئی تھی نا کہ جی ان کو سمندر میں پھینک دے اور میں اکیلا چلاؤں گا. مجھے لگتا ہے دیٹ فرسٹریٹڈ دی اپوزیشن ٹو اے پوائنٹ کہ انہوں نے کہا جی بس انف از انف. باجوہ صاحب کے جو رول تھا ضرور, لیکن اپوزیشن بھی تو تنگ آئی ہوئی تھی. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ باجوہ صاحب نے آخری 2 دن کوشش کی بڑی کہ زرداری صاحب سے, بلاول سے, شہباز شریف صاحب سے, فضل الرحمان صاحب سے کہیں کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس وڈرا کر لیں اور عمران خان صاحب دے دیں گے. No, so it was a worrisome environment, na? It was worrisome. بالکل. It was causing trouble for the country in the coming years. And it was good. اگر یہ نہیں ہوتا تو ابھی تو یہ ملک میں ہو رہا ہے, پتہ نہیں بیرون ملک ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے. بے شک. تو باجوہ صاحب نے 2018 میں غلطی کی نا, I think a stitch in time saves 9. ہاں بالکل, اٹ از اسٹچ آؤٹ آف ٹائم. ہاں جی اطہر کاظمی صاحب, کلوزنگ ٹو یو, بتائیں ذرا کہ کرنا کیا.
دیکھیں کرنا تو جن کو کروڑوں ووٹ ملے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، پر بنیادی طور پہ دیکھیں خان صاحب کو بھی یہ سوچنا ہوگا اور حکومت کو بھی. یہ حکومت ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ جی انکانسٹیٹیوشنل ہے، میں نہیں مانتا، پر اس حکومت نے ایک تعیناتی کر دی نا تو خان صاحب نے مان لی، مبارکباد بھی دے دی. تو اسی حکومت سے وہ بات چیت کریں گے تو کوئی مسئلے کا حل نکلے گا. یہی لوگ ہیں، نئے لیڈران تو ہم لا نہیں سکتے، چاہے خان صاحب ہوں یا پی ڈی ایم کے دوست ہوں. لیکن میں چھوٹا سا میرا اس میں صرف اتنا ہے کہ میں جتنا مرضی نائیو ہو جاؤں، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بھٹو کے جانشین اور ضیاء الحق کے سیاسی وارث وہ کسی وجہ سے اکٹھے ہو گئے تھے اور کوئی چیز نہیں بنی تھی، اور ایم کیو ایم بھی آگے تھے، کامران ٹسوری صاحب بھی آگے، یہ سب کچھ ہو گیا اور سب کچھ رول تھا، وہ رول آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. جی، اور جب تک یہ رول رہے گا اس میں بہت ساری اس طرح کے ایشوز آتے رہیں گے. پر اینڈ آف دا ڈے ہم نے ان سیاستدانوں کو ووٹ دینے، چاہے ہم میاں صاحب کو دیں، خان صاحب کو دیں یا زرداری صاحب کو دیں، انہوں نے ہمیں حل نکال کے دینا ہے. ان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، اگر کچھ ہوا تو وہ ان کی ناکامی ہوگی، اس لیے کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ یہی لوگ ہیں.